بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلسہ سالانہ کی یادیں۔ مضمون منزہ سلیم جرمنی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس جلسہ کی بنیاد 1891 میں رکھی، اس کی شاخیں اب دنیا کے دور دراز کے ممالک تک پھیل چکی ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ہر سال باقاعدگی سے جلسہ سالانہ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف اقوام اور ملکوں سے لاکھوں کی تعداد میں افراد جماعت شامل ہوتے ہیں۔ جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے لیے لوگ باقاعدہ تیاری کرتے ہیں، خاص طور پر جلسہ سالانہ UK کے لیے، کیونکہ اس میں پوری دنیا سے لوگ اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ اس جلسہ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز بنفس نفیس شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے کورونا کی وبا سے دنیا کو نکالا تو دوبارہ احباب جماعت کی ایک کثیر تعداد اجتماعات اور جلسوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جلسہ کے موقع پر بے شمار احمدیوں کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے اور خلیفہ وقت کی صحبت سے فیض اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ جلسہ کے مقاصد۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جلسہ سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ بحوالہ شہادت القرآن۔ جلسہ سالانہ بھی ایک بہت بڑا نشان ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جلسہ سالانہ بھی ایک بہت بڑا نشان ہے جو ہر سال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو خدا کی راست باز جماعت کس طرح اٹھتی اور کامیاب ہوتی ہے اور اس کے مخالف کس طرح ناکام اور نامراد رہتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ قادیان میں ہر وقت ہی جلسہ ہوتا ہے اور ہر وقت ہی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ پھر یہاں کچھ ہندوستان کے، کچھ پنجاب کے، کچھ افغانستان کے، کچھ بنگال کے، کچھ یورپ کے، کچھ عرب وغیرہ کے لوگ رہتے ہیں جو ہماری صداقت کی دلیل ہیں، لیکن سالانہ اجتماع سے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نتائج حاصل ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ جو کوئی خدا کے لیے کھڑا ہوتا ہے خدا اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ بحوالہ خطبات محمود جلد 4۔ مہمانوں کی عزت۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ جو مہمان تمہارے پاس آئے ہیں ان کی خاطر تواضع میں لگ جاؤ، بس یہ مہمان خدا کے گھر اور خدا ہی کی آواز پر آئے ہیں، کیونکہ معمور من اللہ کی آواز خدا ہی کی آواز ہوتی ہے۔ تم لوگ ان کی خبر گیری کرو، اگر تمہیں کسی سے تکلیف بھی پہنچ جائے تو اس کو برداشت کرو اور کسی کی حد تک کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ جو مہمان کی حد تک کرتا ہے وہ اپنی ہی حد تک کرتا ہے، کیونکہ مہمان اس کی عزت ہوتا ہے۔ بس اس سے احمق کون ہے جو اپنی عزت آپ برباد کرے یا اپنا گلا آپ ہی کاٹے۔ تم لوگ ہر طرح سے مہمانوں کی خاطر اور تواضع میں لگے رہو۔ بحوالہ خطبات محمود جلد 4۔ تقوی میں ترقی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، ہر احمدی جو دنیا میں کسی بھی جگہ بسنے والا ہے، جب اپنے ملک کے جلسہ سالانہ میں شریک ہوتا ہے، یا اب بعض ذرائع اور سہولتوں کی وجہ سے بعض احمدی جن کو اللہ تعالیٰ نے آسانی اور وسائل مہیا فرمائے ہوئے ہیں دوسرے ممالک کے جلسوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، ان سب شامل ہونے والوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جلسہ کے انعقاد کا جو مقصد تھا اسے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر یہ مقصد پیش نظر نہیں، اگر جلسہ کے پروگراموں نے ایک احمدی کی روحانی اور اخلاقی حالت میں کوئی بہتری پیدا نہیں کی
تو ایسے شامل ہونے والوں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کراہت کا اظہار فرمایا ہے۔ اگر تقوی میں ترقی نہیں، تعداد بڑھنے سے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تو تب پورا ہوگا جب ہم تقوی میں ترقی کریں گے۔ بحوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 31 اگست سن 2007۔ جلسہ کے ایام میں ذکر الہی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان دنوں خدا کی یاد میں کثرت سے مشغول رہیں اور دعاؤں میں خوب لگے رہیں، اور اگر اپنے سلسلہ کے مبلغوں کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں تو بہت مفید نتیجہ نکل سکتا ہے۔ بس تم لوگ جہاں اپنے نفس کے لیے دعائیں کرتے ہو، وہاں مبلغین کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ان کے لیے بھی ضرور کرو، اور یاد رکھو کہ جب ان کے لیے کرو گے تو وہ تمہارے اپنے لیے ہوں گی، کیونکہ خدا تعالیٰ کہے گا کہ جب یہ میرے ان بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو میری راہ میں نکلے ہوئے ہیں تو میں ان کے کام پورے کر دیتا ہوں۔ خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ بحوالہ خطاب جلسہ سالانہ 27 دسمبر سن 1919۔ ہمارے گھرانے میں جلسہ کا اہتمام۔ مضمون نگار منزہ سلیم فرماتی ہیں کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا جس میں صحابہ رضوان اللہ عنہم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مولوی محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت چودھری محمد حیات صاحب رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ہمارے ابا جان چودھری احمد حیات صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمیشہ پورے انتظام سے جلسہ سالانہ ربوہ میں شمولیت کا انتظام کرتے۔ ہم پورا سال جلسہ اجتماع کا انتظار کرتے۔ ابا جان شروع میں جب ہم نے ہوش سنبھالا میاں والی میں تھے۔ جلسے کی تیاری نومبر میں شروع ہو جاتی۔ 5 دنوں کے کپڑے اور سب افراد خانہ کے بستر باندھے جاتے۔ میاں والی سے ربوہ جاتے ہوئے ٹرین کی بوگیاں بک کروا لی جاتی۔ ایک زنانہ بوگی میں ہم بچے اور خواتین ہوتی، ساتھ والی الگ بوگی میں مرد حضرات ہوتے، جو کہ اکثر جب ٹرین کھڑی ہوتی تو جائزہ لینے آتے کہ سب خیریت ہے۔ سب خواتین لمبے سفر کے لیے گھر سے کچھ نہ کچھ تیار کر کے لاتی اور کلو جمیعہ کے طور پر سب مل کر کھاتے۔ امی جان اسپیشل نشاستے کی پنیاں بنا کر لاتی۔ اس کے علاوہ امی جان اکثر ایک اسپیشل مسالے دار فش فرائی کر کے لاتی تھیں، جو کہ سب لجنہ ممبرات کو بہت پسند آتی۔ طویل سفر خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے گزارتے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں بہنیں دعائیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پاکیزہ منظوم کلام مترنم آواز میں گاتی۔ ہمیں معلوم نہیں کہ امی جان نے کس طرح اور کب بہت سی دعائیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام و قصیدہ یاد کرایا تھا۔ بیت بازی کے مقابلے کا بھی بہت مزہ آتا۔ وہ پھر کہتی ہیں کہ ایسا پیارا روحانی اور خلوص سے بھرا ماحول ہوتا کہ آج بھی سوچ کے دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگ خواتین اپنی زندگی کے دلچسپ اور ایمان افروز واقعات سناتی۔ اس طرح یہ جلسہ کا سفر بہت یادگار بن جاتا۔ 5 نمازیں باجماعت ادا کی جاتی۔ نماز فجر کے بعد سب لجنہ و ناصرات خوش الحانی سے مناسب آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتی۔ یوں تلاوت قرآن کریم کی آواز سے خوشگوار سماع بن جاتا۔ دعائیں کرتے کرتے دن رات کے لمبے سفر کے بعد جب ریل گاڑی ربوہ اسٹیشن پر پہنچتی تو اہلاً و سہلاً و مرحبا کے نعروں سے فضا گونج اٹھتی۔ بہت سے رضاکار اسٹیشن پر استقبال کے لیے موجود ہوتے۔ ربوہ میں بہت سے خوبصورت گیٹس لگائے گئے ہوتے۔ پورا شہر غریب دلہن کی طرح سجایا گیا ہوتا۔ ہر طرف بینرز لگائے جاتے جن پر درود شریف، جلسے کی اہمیت، استقبالیہ فقرے درج ہوتے۔ ڈیوٹی والے رضاکار اتنی خوشی سے مہمانوں کا استقبال کرتے کہ ایسے محسوس ہوتا جیسے کہ سب آنے والے ان کے ذاتی مہمان ہوں۔ ہم جب تک میاں والی یا لاہور سے جلسہ سالانہ ربوہ میں شرکت کے لیے آتے رہے
تو ابا جان کے استاد مکرم و محترم مولانا محمد احمد جلیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ مولوی صاحب ابا جان کو بڑی محبت سے اپنے ہاں ٹھہراتے، ان کی اہلیہ بھی بہت چاہت اور خوشی سے ہمارے ساتھ پیش آتی اور بہت تواضع کیا کرتی۔ ان دنوں ربوہ کے ہر گھر میں جلسے کے مہمانوں کے ٹھہرنے کا انتظام ہوتا تھا۔ ربوہ میں جا کر عجیب منظر دیکھنے کو ملتا۔ رات کے تیسرے پہر صلی علی نبینا صلی علی محمد کی خوبصورت اور سریلی آوازوں سے فضا گونج اٹھتی۔ سب چھوٹے بڑے جوق در جوق نماز تہجد اور فجر کی ادائیگی کے لیے بڑے ذوق و شوق سے مسجد مبارک کا رخ کرتے، تاکہ نماز فجر اپنے پیارے آقا کی اقتداء میں ادا کرنے کا شرف حاصل کر سکیں۔ مسجد میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہ ہوتی۔ پیارے اور معصوم بچوں کی صلی علی نبینا اور صلی علی محمد پڑھنے کی آوازیں آج بھی کانوں میں گونجتی ہیں۔ صبح دال روٹی کے ساتھ ناشتہ کر کے سب تیار ہو کر جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہو جاتے۔ جلسے کی کارروائی شروع ہونے سے قبل بہت بڑا زنانہ جلسہ گاہ خواتین اور بچوں سے کھچا کھچ بھرا ہوتا، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کہیں پر بچے ادھر ادھر گھومتے نظر نہیں آتے تھے۔ کوئی شور نہیں ہوتا تھا، آرام سے سب جلسے کی کارروائی سن رہے ہوتے تھے۔ سارا دن پرالی پر چادر بچھا کر ہم جلسہ گاہ میں بیٹھ کر جلسہ سنتے، اور ساتھ ساتھ امی جان کی نصیحت تھی کہ ان ایام میں انسان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اس لیے زیر لب کثرت سے دعائیں اور ذکر الہی جاری رہتا۔ وہ ایام خاص ایام ہوا کرتے تھے، کسی ٹھنڈ کی، کسی سردی کی، کسی کو کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ لجنا و ناصرات اور چھوٹے بچے کھلے آسمان تلے جلسہ گاہ میں انہماک سے پرالی پہ چادریں بچھا کر بیٹھے جلسہ سننے میں محو ہوتے۔ ربوہ کے جلسے کے دنوں میں دوپہر کو کھانا نہیں ملتا تھا۔ مائیں صبح ہی چھوٹے بچوں کے لیے دال اور لنگر کی روٹیاں ساتھ لے لیتیں اور دوپہر کو وہی کھا لیا کرتیں، اور شام کو جلسہ کی کارروائی ختم ہونے کے بعد رات کو اپنی رہائش گاہ پر پہنچتیں۔ رات کو لنگر کے گرما گرم آلو گوشت اور روٹی کا اپنا ہی مزہ ہوتا، جو کہ مٹی کے پیالوں میں ڈال کر کھاتے تھے۔ ایک قابل ذکر امر یہ ہے کہ ربوہ میں جلسہ گاہ کی طرف جاتے وقت اور شام کو واپسی پہ بہت نظم و ضبط کا مظاہرہ ہوتا۔ ایک طرف مردوں کے گزرنے کا انتظام ہوتا اور دوسری طرف خواتین قطار در قطار چل رہی ہوتی۔ اتنا منظم نظام بفضل خدا صرف اور صرف ہماری جماعت کا ہی خاصہ ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ ہمارے ابا چودھری احمد حیات صاحب کی گورنمنٹ سروس کے دور میں ہم اپنی ہوش میں 5 سال تک میاں والی سے مہمان بن کر جلسے میں شامل ہوتے رہے۔ پھر ابا جان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ربوہ شفٹ ہو گئے، اور یہاں اسکول اور کالج میں تعلیم کے دوران ہمیں جلسہ کے ایام میں میزبانی کے فرائض ادا کرنے کی بھی توفیق ملی، الحمدللہ علی ذالک۔ ربوہ میں قیام کے دوران جلسہ کے ایام میں لجنہ ہال دفتر لجنہ اماء میں ڈیوٹی کی لسٹیں لگ جاتیں، اور پورے شوق و ولولے سے سب سٹوڈنٹس لجنہ ہال جاتیں اور اپنا نام لسٹوں میں ڈھونڈتیں کہ ڈیوٹی کہاں لگی ہے۔ سب نوٹ کرتیں اور مفوضہ ڈیوٹی کی انجام دہی کے لیے حاضر ہو جاتیں۔ ہم دارالیمن سے پیدل بیرکس، اب ان کی جگہ خوبصورت سرائے مسرور بن گئی ہے، وہاں میں ڈیوٹی کے لیے جاتی تھیں۔ وہاں تمام مہمانوں کو گیٹ تک خدام پہنچاتے۔ گیٹ سے استقبالیہ ٹیم کی ممبرات ان کا سامان اٹھاتی اور ان کو بیرکس کے کمروں میں پہنچاتی۔ سب کام بہت منظم ہوتا تھا۔ ہر ضلع کے لوگوں کو الگ الگ کمروں میں ٹھہرایا جاتا، کیونکہ جب کوئی گیٹ پہ ملاقات کے لیے آتا تو اسی ضلع کے کمرے میں جا کر ملاقات کی اطلاع کی جاتی۔ نماز فجر کے فوراً بعد سب کمروں میں ناشتہ دال روٹی پہنچایا جاتا، اور سب ناشتہ کر کے تیار ہوتے اور ساتھ ساتھ جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوتے جاتے۔
خلافت رابعہ کے دور کے ایمان افروز اور روح پرور آخری جلسہ سالانہ ربوہ کی کچھ یادیں۔ مضمون نگار فرماتی ہیں کہ اس سال ہمارے گھر کوئی 100 سے زیادہ مہمان تشریف لائے۔ ابا جان نے سب کا خوش دلی سے استقبال کیا اور ان کی رہائش کا بندوبست اس طرح کیا کہ ہر فیملی کے لیے گھر میں ٹینٹ نصب کیا۔ کچھ مہمان کراچی سے آئے، ان سب کو ایک ٹینٹ لگا دیا۔ کچھ لیا سے امی جان کے چچا جان کی فیملی میں سے آئے، ان کو ایک خیمہ لگا دیا۔ جو ددھیال کی طرف سے تھے ان کو الگ خیمہ لگا دیا۔ یوں ہمارے 2 کمرے اور بہت بڑا صحن مہمانوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک منظوم کلام زبان سے جاری ہو گیا۔ مہمان جو کر کے الفت آئے بصد محبت، دل کو ہوئی ہے فرحت اور جاں کو میری راحت، پر دل کو پہنچے غم جب یاد آئے وقت رخصت، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی۔ ہماری امی فرحت سکینہ اختر صاحبہ پوری تندہی سے لکڑی کا اور مٹی کے تیل والا چولہا جلا کر صبح بہت بڑا پانی کا دیگچہ گرم کر رکھتی تاکہ دسمبر کی یخ بستہ سردی میں مہمانوں کو وضو کے لیے گرم پانی مہیا ہو۔ چونکہ ہمارے سب رشتہ دار تھے اس لیے امی جان سب کے ناشتے، چائے، کھانے پینے سب کا بھرپور خیال رکھتی۔ لنگر کے ناشتے کے ساتھ گھر کی چائے اور کچھ نہ کچھ میٹھا بنا کر سب کو پیش کرتی۔ ہم دونوں بہنیں تو بیرکس میں ڈیوٹی دینے کے لیے چلی جاتی اور رات کسی پہر جب فراغت ہوتی تو وہاں سے بھاگم بھاگ گھر پہنچتی تو گھر ماشاءاللہ مہمانوں اور خیموں سے بھرا ہوتا تھا۔ امی جان سے مختصر بات ہوتی، امی جان بتاتی کہ فلاں فلاں رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بہت یاد کر رہے تھے، مگر ہمیں تو جلسہ کی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیز نبھانی عزیز تھیں۔ اللہ تعالیٰ امی جان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ انہوں نے اتنے زیادہ مہمانوں کو سنبھالا ہوا تھا، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم دونوں بڑی بہنوں کو ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ گھر کے مہمانوں کی خدمت میں انہیں بھی کوئی مدد درکار ہے۔ بہت پرسکون اور خوش دکھائی دیتی اور یہ خوشی اور طمانینت ان کے چہرے سے عیاں ہوتی۔ جلسے کے دنوں میں جب بھی چاہے رات 12 بجے کے بعد یا ایک روز نماز فجر سے کچھ پہلے ہم کپڑے لینے گھر گئے تو امی جان کو ہم نے ہمیشہ جاگتے اور کام نپٹاتے ہی دیکھا۔ امی جان ہمیشہ خندہ پیشانی سے سب مہمانوں کی مہمان نوازی سے فارغ ہو کر جلسہ کی کارروائی کے آغاز سے قبل جلسہ گاہ بھی پہنچ جاتی۔ ادھر ہم بیرکس میں ڈیوٹی ختم کر کے جلسہ گاہ میں پہنچتے، وہاں پہ الگ ڈیوٹی لسٹیں آویزاں ہوتیں، ان میں اپنا نام ڈھونڈتے اور دیکھتے کہ کہاں پہ ڈیوٹی ہے، وہاں تازہ دم ہو کر ڈیوٹی کی سر انجام دہی کے لیے پہنچ جاتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اور رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ربوہ میں آخری جلسہ سالانہ میں حاضری ماشاءاللہ 3.25 لاکھ کے قریب تھی۔ اتنے مہمان ہونے کے باوجود جلسہ بہت منظم تھا۔ وہ جلسہ ہماری زندگی کا سب سے زیادہ یادگار جلسہ تھا۔ مجھے یاد ہے اس جلسے میں جب حضور انور رحمہ اللہ تعالیٰ دوسرے روز لجنا کے پنڈال میں تشریف لائے، خاکسار کو حضور انور کے سامنے تلاوت قرآن کریم کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور یہ خاکسار کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس روز سارا پہلا سیشن خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواتین مبارکہ کے ساتھ گزرا۔ خلیفہ وقت کی بابرکت معیت اور آپ رحمہ اللہ کے ارشادات بالکل سامنے بیٹھ کر سننا اور اس بابرکت ہستی کی زیارت کرنا خاکسار کو آج تک بخوبی یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور انور رحمہ اللہ کی ولولہ انگیز نصائح سیدھی دل پر اثر کرتی تھیں۔ جلسہ کے سب خطابات ہی سننے سے تعلق رکھتے تھے اور سب ممبرات پورا جلسہ پوری توجہ سے سنتی، مگر ان جلسوں میں سب سے بڑی کشش خلیفۃ المسیح کی زیارت، قربت اور تقاریر ہوتی تھی۔
ممبران جماعت چاہے بچہ ہو یا بڑا، لجنا ہو کہ ناصرہ، سب کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ حضور کے ہر خطاب سے قبل جلسہ گاہ میں موجود ہمتن گوش اپنے محبوب امام کی زبان سے اپنے محبوب امام کی زبان مبارک سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو پوری توجہ سے سنیں۔ علاوہ ازیں جلسہ سالانہ میں شرکت کرنے والے مہمان بہشتی مقبرہ اور قبرستان عام میں خلفائے احمدیت، صحابہ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر دعا کرنے ضرور جاتے۔ کچھ خاص چیزیں جلسہ سے ہی مختص تھیں۔ ایک قسم کا پتیسا صرف جلسہ کے ایام میں ملا کرتا تھا، وہ ہم بہت شوق سے لے کر کھاتے تھے۔ جلسہ کے ایام کی یادوں میں سردیوں کی سوغاتیں، مونگ پھلی، چلغوزے اور ریوڑیاں، رات کو سب کزنز کے ساتھ آگ سے ہاتھ تاپتے ہوئے کھانے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ جرمنی میں جلسہ ہوتا تھا تو امی جان مجھے خاص طور پہ فون کر کے کہتی کہ خلیفہ وقت جرمنی تشریف لائے ہوئے ہیں، خود بھی معمول بناؤ اور بچوں کو بھی ترغیب دلاؤ کہ کثرت سے درود شریف اور استغفار کا ورد کریں، کیونکہ جرمنی کی فضائیں خدا کے فضل سے لبریز ہیں۔ خدا کے خلیفہ اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے وجود کی برکت سے سب دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلسے کے حقیقی مقاصد کو پورا کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جلسہ سے مدعا اور مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، اور انکساری اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو، اور وہ دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ بحوالہ شہادت القرآن۔ آواز مرزا عمران احسن۔